آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے 4 اسٹروک انجن کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایسا انجن جس میں ایندھن کے جلنے کا عمل 4 مراحل میں مکمل ہوتا ہے 4 اسٹروک انجن کہلاتا ہے۔ سٹروک کیا چیز ہے؟ پسٹن کی سلنڈر میں ایک سرے سے دوسرے سرے کی حرکت جب پسٹن اوپر سے نیچے جائے یا نیچے سے اوپر آئے، یہ ایک سٹروک کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا آتا ہے سکشن سٹروک۔ اس میں جو ایگزاسٹ والو ہے وہ بند رہتا ہے جبکہ انلیٹ والو کھلا ہوتا ہے۔ پسٹن اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے جس سے ہوا سلنڈر میں داخل ہوتی ہے انلیٹ والو کے تھرو۔ جب پسٹن پورا نیچے آ جاتا ہے تو اس وقت انلیٹ والو بھی بند ہو جاتا ہے اور دوسرا سٹروک کمپریشن سٹروک سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے، دونوں والو بند رہتے ہیں، پسٹن نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس سے جو سلنڈر میں ہوا موجود ہوتی ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کمپریس ہوتی ہے کہ درجہ حرارت 600 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ جب یہ سٹروک اپنے آخری مراحل پہ ہوتا ہے، یعنی کہ پسٹن اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے، تو فیول نوزل کے ذریعے فیول کو سلنڈر میں پھینکا جاتا ہے۔ اس سے آگے پھر پسٹن نیچے کی طرف حرکت شروع کرتا ہے اور ایکسپینشن سٹروک یا ورکنگ سٹروک یا پاور سٹروک اسے کہتے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی دونوں والو بند رہتے ہیں۔ اب جو فیول ہم نے داخل کیا تھا وہ 600 ڈگری سینٹی گریڈ کی وجہ سے جل پڑتا ہے۔ اب جب فیول جلتا ہے تو گیسز پیدا ہوتی ہیں، وہ پسٹن کو جھٹکے کے ساتھ نیچے دھکیلتی ہیں اور پسٹن تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے اور کرینک شافٹ کو گھماتا ہے۔ اس سٹروک میں عملی طور پہ کام ہوتا ہے، اس لیے اس کو پاور سٹروک کہتے ہیں۔ جب پسٹن نیچے آ جاتا ہے تو اس کے بعد ایگزاسٹ سٹروک جو ہے وہ شروع ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایگزاسٹ والو کھل جاتا ہے اور انلیٹ والو بند رہتا ہے۔ پھر جب پسٹن نیچے سے اوپر آتا ہے تو جو ایندھن کے جلنے کے نتیجے میں گیسز پیدا ہوئی تھیں وہ ایگزاسٹ والو کے ذریعے باہر نکل جاتی ہیں۔ جب پسٹن اوپر پہنچتا ہے تو ایگزاسٹ والو دوبارہ بند ہو جاتا ہے اور پھر اوپر والے سائیکل کا اعادہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو 4 سٹروک ہیں پھر وہ سیکشن سٹروک سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 4 سٹروک انجن کام کرتا ہے، جس میں ایک جو ہے تیسرے نمبر والا سٹروک ایکسپینشن سٹروک وہ پاور سٹروک ہوتا ہے۔ اس کے بیٹا فوائد جو ہیں ان میں ہے کہ فیول چونکہ تیسرے سٹروک جو پاور سٹروک ہے یا ایکسپینشن سٹروک ہے اس میں جلتا ہے، اس لیے فیول کم خرچ ہوتا ہے۔ لوبریکیشن کا نظام بہتر ہوتا ہے اور ایک پاور سٹروک کی وجہ سے گھساؤ کم ہوتا ہے، پسٹن جو اوپر نیچے حرکت کرتا ہے تو گھساؤ کم ہوتا ہے۔ اس کی مجموعی ایفیشنسی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ نقصانات کیا ہیں کہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جگہ زیادہ گھیرتا ہے، ابتدائی لاگت اس کی زیادہ ہے۔ 4 سٹروکوں میں سے صرف ایک سٹروک پاور سٹروک ہے جس کی وجہ سے کم پاور پیدا ہوتی ہے، اور صرف ایک پاور سٹروک ہے تو اس کو انرجی سیو کرنے کے لیے ایک بھاری فلائی ویل درکار ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ باقی جو 3 سٹروک ہیں جن میں پاور پیدا نہیں ہو رہی، اس میں جو پسٹن کی حرکت ہے وہ فلائی ویل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جو پاور سٹروک ہے اس میں فلائی ویل میں انرجی سٹور ہو جاتی ہے اور باقی 3 سٹروکوں میں فلائی ویل کی وجہ سے پسٹن اوپر نیچے حرکت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھاری فلائی ویل ہمیں درکار ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا تھا ہمارا آج کا لیکچر 4 سٹروک انجن۔